صحابی بارش مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ کہاں سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ کرم فرمائیں تاکہ بارش ہو جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی تو شرک کر رہا ہے، تو نے بارش مانگنی ہے تو حرم مکہ میں چلا جا، طواف کعبہ کر، حجر اسماعیل کے پاس کھڑے ہو کر وہاں رب سے دعا مانگ، ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگ، رکن یمانی پر جا کر دعا مانگ، حجر اسود کو تھام کر دعا مانگ، وہاں نماز پڑھ کے نفل پڑھ کے دعا مانگ، اللہ بارش عطا کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا۔ صحابی نے بھی کچھ بات کا اظہار نہیں کیا، گویا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ کا محبوب مختار بن کر آیا ہے، اور جو محبوب کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتا ہے۔ صحابی نے سوال کیا، بخاری شریف کی حدیث اٹھائے، راوی کہتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا مدینے میں قحط سالی کا دور دورہ تھا، پانی نہ ہونے کے برابر تھا، بھوک پیاس اور افلاس کی بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، قسم پرسی کا عالم تھا، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، آسمان بالکل صاف تھا، نیلا رنگ تھا، آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صحابی نے التجا کی کہ یا رسول اللہ آپ کرم فرمائے، دعا کرے بارش ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں صحابی نے التجا کی، میرے نبی نے اس کی التجا کو قبول کیا، رب کی بارگاہ میں بارش مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ راوی کہتے ہیں آسمان پر بادل بالکل نہ تھا، لیکن جب حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں آسمان پر چاروں طرف سے بادل اٹھنا شروع ہو گئے، اور سرکار نے یوں ہاتھ دعا کے لیے ملائے، آسمان پر بادل مل گئے، گنگور گھٹائیں چھا گئی، کالی بدلیاں آ گئی، اور سرکار نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اہل مدینہ پانی کو ترس رہے ہیں، تو بارش عطا فرما۔ میرے محبوب کی زبان سے نکلے وہ الفاظ رب کی بارگاہ میں فوراً قبول ہوتے ہیں۔ بخاری کی حدیث اٹھائے، راضی کے بیان کو پڑھے، میرے آقا کریم نے دعا کرنے کے بعد اپنے چہرے انور پر ہاتھ پھیرے۔ مسجد نبوی کا فرش بھی کچا تھا، مسجد نبوی کا چھت بھی کچا تھا، کھجور کے تنوں کا تھا، حضور کے ہاتھ ابھی اپنے چہرے سے نیچے نہیں آئے تھے کہ بارش اس زور سے برسی کہ بارش کے قطرے مسجد نبوی کے چھت سے ٹپک کر حضور کی داڑھی کے بوسے لے رہے تھے۔ بس اتنی سی دیر لگی، بارش برسنا شروع ہو گئی، اور مسجد نبوی کا جو ماحول تھا کچا فرش تھا، کوئی پکا فرش نہ تھا، وہ کیا عالم ہو گیا ہوگا۔ اسی حالت میں نماز ادا کی گئی۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور الفاظ کا ترجمہ بھی وہی بنتا ہے کہ اس وقت مسجد نبوی کے فرش پر جب بارش کا پانی گرا تو کیچڑ کا سما بن گیا، اور صحابہ کرام کے کپڑے کیچڑ میں لتھڑ گئے، کیچڑ کپڑوں کے ساتھ لگ گیا۔ لیکن جو عاشق رسول ہوا کرتے ہیں، جو محبت رسول کا درس دیا کرتے ہیں، جن کی زندگی محبت رسول میں بسر ہوتی ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا اپنے محبوب کی محبت میں ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ تعظیم رسول کا خیال کیا کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا، آپ نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ کیچڑ میں صحابہ کے کپڑے لت پت ہو گئے، حضور کے کپڑے لت پت ہو گئے، نہیں، بلکہ محبت آخری ترجمہ یہ کیا کہ جب حضور نے نماز جمعہ پڑھائی، صحابہ نے نماز جمعہ پڑھی، تو مسجد نبوی کے فرش کی مٹی حضور کے کپڑوں کے بوسے لینے لگی، حضور کی پیشانی کے بوسے لینے لگی، اور اسی حال میں اللہ اکبر، جشن عید میلاد النبی، بول میں رہا ہوں، تقریر میں کر رہا ہوں، آواز آپ کی نہیں نکل رہی، اور مجھے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ جب نعرہ ڈھیلا لگے، سنی آدمی ہوں اور پھر نوجوان بیٹھے ہوں، نعرہ بڑا کمزور لگے تو مزہ نہیں آتا۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نعرہ لگانا تو مردوں والا لگائیں، اللہ تعالیٰ مردانگی کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ کسی عورت میں ہو چاہے مرد میں ہو۔ یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب بخاری شریف کی اس حدیث میں بارش برسنا شروع ہوئی، جمعہ اسی حال میں ادا کیا گیا، لیکن بارش بند نہیں ہوئی، بارش برابر برس رہی ہے۔
جمعے کی رات آ جاتی ہے، بارش برستی رہی، ہفتے کا دن آیا، بارش برس رہی ہے، رات آ گئی، بارش برس رہی ہے، اتوار کا دن، پیر کی رات، پیر کا دن، منگل کی رات آتے گئے، بارش برس رہی ہے، اور کسی لمحے بھی بارش رکتی نہیں ہے۔ گویا بارش بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جن ہاتھوں سے مجھے مانگا گیا ہے، جس زبان سے مانگا گیا ہے، وہ ہاتھ اٹھے گے، زبان حرکت کرے گی تو میں بند ہو جاؤں گی، ورنہ برس رہی ہوں۔ دوسرا جمعہ آ گیا، بارش بند نہ ہوئی، مدینہ المنورہ کا ماحول جل تھل ہو گیا، گویا یوں لگا کہ جیسے نہریں بہنے لگ گئی ہے۔ اسی حال میں جمعے کا دن آیا، مسجد نبی میں سرکار موجود ہے، صحابہ جمع ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حضور تشریف لائے، پھر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قام الرجل، وہ آدمی پھر اٹھ کر کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے، ہلکت الاموال والعیال یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے مال و عیال ہلاک ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا ہو گیا، اب کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے پانی نہیں تھا، بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے، یا رسول اللہ اب اتنی بارش برس گئی ہے کہ مدینے کی گلیوں میں یوں لگتا ہے کہ گویا سیلاب آ گیا ہے، اب مکانات کے گرنے کا خطرہ ہو گیا ہے، مال مویشی کے بہنے کا خطرہ ہو گیا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی اب تو کیا چاہتا کہ کیا ہو جائے؟ صحابی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ مضبوط تھا، جان گیا کہ میرے آقا کریم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اگر میری بات ہے تو جو میں چاہوں گا کیا وہ پورا ہو جائے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلام آج جو مانگے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا، تو مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر بات میری خواہش کی ہے تو پھر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ابھی بارش برستی رہے، ابھی بارش سے دل نہیں بھرا، ابھی بارش کی ضرورت ہے، لیکن یا رسول اللہ ہمیں مدینے کی بستی میں جہاں ہم رہتے ہیں مکانات ہیں، یا رسول اللہ یہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے، بارش کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کھیت ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، مدینے سے باہر کی بستی میں علاقے میں ہماری کھیتیوں میں پہاڑوں پر باغات میں بارش کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ اگر یوں ہو جائے کہ مدینے کی بستی کے باہر باہر پہاڑوں پر باغات میں کھیتوں میں بارش برستی رہے اور مدینے میں جو ہمارے مکان ہے بستی ہے، یا رسول اللہ یہاں دھوپ لگنے لگ جائے تو بڑا کرم ہو جائے گا۔ اب دیکھیں صحابی کتنی عجیب خواہش پیش کر رہا ہے کہ یہ درمیان کے حصے میں دھوپ لگے اور ارد گرد بارش برستی رہے، اور خواہش بھی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ دوستو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رب سے بڑھ کر توحیدی کوئی نہیں ہے، رب سے اللہ سے بڑھ کر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توحیدی کوئی نہیں ہے۔ توحید کی طرف دعوت دینے والے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی تو شرک کر رہا ہے، یہ کیسی خواہش کر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بادل میرے حکم کے پابند تو نہیں ہے کہ بارش برسائے اور درمیان کے حصے میں پانی نہ برسے۔ اگر بارش برسے گی تو ہر جگہ یک بارگی برسے گی، ایک ساتھ برسے گی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ درمیان میں دھوپ لگنے لگ جائے اور بار بار بارش برس رہی ہو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حجت پیش نہ کی، کوئی معذرت پیش نہ کی، آپ نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہ کیا، بلکہ اپنے صحابی کی اس خواہش کو سنا اور سن کر کیا کیا؟ میری طرف دیکھے سرکار نے یوں شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، بادلوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہم حب علینا ولا علینا، اللہم حب علینا ولا علینا، اللہم حب علینا ولا علینا۔ مدینے کی بستی کا دائرہ مکمل کیا، حصار مکمل کیا۔ اٹھائیے بخاری کی حدیث، راوی کہتے ہیں المدینہ تو کالحوض، حضور کی انگلی کا اشارہ پا کر بادل پھٹنا شروع ہوا، پیچھے ہٹتا گیا، حضور کا دائرہ مکمل ہوا، بار پہاڑوں پر بارش برس رہی تھی، مدینے کے مکانات پر دھوپ لگ رہی تھی، مدینے کے مکانات پر دھوپ لگ رہی ہے۔ راوی کے الفاظ ہے المدینہ کالحوض، حوض کہتے ہیں پانی کے چشمے کو۔ دور صحرا میں آپ گئے ہو یا کہیں سیر کے حوالے سے پہاڑی علاقے میں گئے ہو، آپ پہاڑ پر کھڑے ہو، دور کوئی پانی کا چشمہ ہو،
وہ دھوپ میں پانی کا چشمہ چمکتا ہوا نظر آتا، چمکدار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دائرہ مکمل کیا، 1 ہفتہ بارش برسی تھی، مدینے کے مکانات دھل گئے تھے، اور جب دھوپ لگی تو چمکنا شروع ہوئے۔ راوی نے تعبیرن فرمایا المدینہ کالحوض، مدینے کی بستی یوں لگ رہی تھی جیسے پانی کا چشمہ ابل آیا ہو، اور بار پہاڑوں پر بارش برس رہی تھی۔ گویا ہمارے نبی مختار نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اختیار لے کر آئے، اور جو رب نے چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، اور جو محبوب نے کہہ دیا رب نے پورا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی مختار نبی ہے۔ ارے وہ بے اختیار کسی اور کا نبی ہوگا، ہمارے نبی کو تو اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے چاہا اپنے رب کی بارگاہ سے کوئی مانگا اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔